ہمارے رب العالمین 104 میں فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو تعالوا کہ آؤ الی طرف ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول کے قالوا وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہم کو ما وجدنا جو پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو، جس طرح ہمارے لوگ کہتے ہیں خدا کرے ہمارے بڑے کچھ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن دین اسلام آباء و اجداد کا دین نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، اور جو اللہ کا حکم ہو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو وہی کرنا چاہیے۔ اس میں ماں باپ کو اور یا ان کے طور طریقوں کا کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے پایا ہے اس پر اپنے باپ دادا کو، ہم تو وہی کریں گے۔ کیا اولو کیا بلا کانا اگر ہو آباؤہم ان کے باپ دادا لا یعلمون نہ وہ علم رکھتے ہو شیئا ولا یہتدون کسی چیز کا، اور نہ وہ ہدایت پر ہو۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو علیکم تم پر انفسکم تمہارے نفس، یعنی تم پہ ذمہ داری ہے، لا یضرکم نہ نقصان دے گا تم کو، من ضل جو بھٹک گیا، اذا تدیتم جب تم ہدایت پا گئے، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کا، فینبئکم تو وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم تعملون ساتھ اس کے جو تھے تم عمل کرتے تھے۔ یعنی پھر آباء و اجداد کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم نے کس طرح بجا لایا ہے اور کس طرح اس کو پیٹھ پیچھے ڈالا ہے۔ آج کل مسلمانوں نے بھی یہی کام شروع کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو، ایمان کو، اسلام کو صرف تکیہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم پیارے نبی کے امتی ہیں، باقی سارے کام جو ہے یہودی اور ہندوی والے کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، شہادت گواہی بینکم تمہارے درمیان، اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو، حین الوصیت وصیت کے وقت، وصیت اثنان وصیت کے وقت، دو ذوا عدل منکم دو عدل والے تم میں سے، او احران یا دو دوسرے، من غیرکم تمہارے علاوہ یعنی غیر مسلم، ان انتم اگر ہو تم ضربتم سفر کر رہے ہو تم، فی الارض زمین میں، فاصابتکم مصیبت پھر پہنچے تم کو موت کی مصیبت، مصیبت الموت موت کی مصیبت، تحبسونہما تم روکو ان کو ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، عصر کے نماز کے بعد، یعنی عصر کے وقت مسجد میں قسمیں اٹھانی ہیں اگر راستے میں کوئی مسافر مر جائے تو۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ تو وہ دونوں قسمیں کھائے گی، اِنِ ارْتَبْتُمْ لا نشتری بِهِ ثَمَنًا اللہ کی اگر شک میں پڑ گئے تم، نہ ہم بھیجیں گے ساتھ اس کے، ثمنًا ولو کانا پیسوں میں، اور اگرچہ ہوں ذا قربا رشتہ دار والا، نکتم اور نہیں ہم چھپاتے، شہادتا
اللہ کی گواہی کو، شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو، انا بے شک ہم اذل لمن الاثمین جب البتہ گناہگاروں میں سے ہیں۔ اس طرح ہے کہ ایک سفر کا معاملہ ہو اور انسان جائے اور اس کو راستے میں مطلب موت آ جائے اور ان کے گھر والوں کے پاس اس کے پاس جو زاد راہ وہ سامان کوئی لائے اور پھر وارثوں کو شک ہو جائے کہ ان میں ان چیزوں میں ان لوگوں نے خیانت کی ہے، تو عصر کے وقت مسجد میں 4 قسمیں یہ لوگ کہیں گے کہ ہم پاک ہیں، ہم نے کوئی خیانت نہیں کی، اور 5ویں قسم پہ اس طرح کہیں گے اگر ہم جھوٹے ہوں تو ہم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ دونوں فریقین اسی طرح کریں گے۔ قسم کا طریقہ یہ ہے عصر کے بعد اور مسجد میں۔ اس طرح تھا کہ ایک جو بدیل تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جا رہا تھا تو وہ شام میں بیمار پڑ گیا اور وہ چل بسا، تو اس کے سامان میں جو اس کا سامان تھا تو اس نے پہلے سے تیار کیا تھا اور اس سامان کو اپنے ساتھیوں سے چپکے سے کسی محفوظ جگہ میں رکھ دی تھی۔ تو یہ سامان جب واپس آنے لگے تو وہ نصرانی تھے، ان لوگوں کے نیت میں فطور آ گیا اور ان لوگوں نے وہ سونے کا پیالہ جو تھا وہ چرا لیا۔ جب گھر والوں نے سامان کھولا تو اس میں وہ پیالہ تو نہیں تھا، پھر بھی ان لوگوں کو شک ہو گیا کہ ہو سکتے کہ پیسوں کی ضرورت علاج معالجے کے لیے ضرورت پڑ گئی ہو اور اس نے بیچ ڈالا ہو۔ تو پھر ان لوگوں نے اس پیالے کو سنار کے پاس دیکھا، تو سنار سے جو پوچھا تو اس نے وہی نصرانیوں کا نام لیا کہ ان لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اسی طرح عصر کے بعد قسم مسجد میں ان کی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے وارثوں کے حق میں فیصلہ دیا اور نصرانیوں سے اس سونے کی پیالی کی قیمت 1000 درہم میت کے وارثوں کو دلائی گئی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر کچھ عرصہ بعد نصرانیوں میں سے تمیم نامی شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ واقعی یہ جو تھا پیالہ سونے کا یہ بدیل کا ہی تھا اور ہم نے سنار کو دیا تھا اور اس کا رقم ہم نے وصول کیا تھا اور ہم نے اس وقت جھوٹی قسمیں کھائی تھی، اور جو پیارے نبی نے فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا۔ وہ نصرانیوں میں سے تمیم نامی جو مسلمان ہوئے تو اس نے اعتراف کیا کہ پیارے نبی کا فیصلہ درست تھا اور وہ سونے کا پیالہ صحیح بات ہے، ہم نے سنار کو دیا تھا۔ تو عصر کے بعد 5 قسمیں مسجد میں جو ہے قسمیں اٹھائی جائے گی، 4 قسم اٹھائے جائیں گے کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے، اور 5ویں پہ کہیں گے اگر ہم نے یہ چوری کی ہو تو ہم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ طریقہ ہے۔